اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری ریسپیکٹڈ سسٹرز؟ اللہ سے خوب دعا ہے آپ سب کو اپنے خاص رحمت کے سائے میں رکھے، خاص برکتیں آپ سبھی کے لیے ہوں۔ اور آج خوشی کا دن بھی ہے ایک کہ ہماری کلاس کی پیاری بیٹی ارید شاد کا نکاح ہے۔ سبحان اللہ، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو زندگی کی ساری خوشیاں، دین کی برکتیں، سبھی کچھ ہم سبھی کی طرف سے دعائیں ہوں گی کہ ان کے لیے آج سے اللہ تعالیٰ جس طرح سے وہ قرآن میں اور ہر چیز میں انٹرسٹ دکھاتی ہیں، یہ چیزیں آگے بھی ان کے لیے پڑھنا پڑھانا آسان رہے اور وہ اپنی نئی زندگی کو اسی طرح اللہ کی جس لائٹ ہے اس میں لے کے چل سکیں۔ آمین۔ تو آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں، اور وہ بھی جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کلاس میں اتنی ایکٹیو ہویا کرتی تھی، پہلے ہی ہماری خاص تھیں وہ الحمدللہ، اور جو ان کی ایج تھی، جو طریقہ تھا ان کا پڑھنے کا، تو اس ایج میں بچوں کا اس طرف آنا والدین کیا ہم سبھی کے لیے بہت ہی اٹریکٹیو اور بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ابھی اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ آپ سب کو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائی پہ کوئی اثر نہ آنے دے، اور جس طرح وہ اپنے والدین کے پاس خوش تھیں، سے بھی بہتر زندگی اللہ تعالیٰ ان کو آگے کی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔ اذان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ اوکے، جیسا کہ آج سورۃ المطففین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ریویژن بھی لینا ہے۔ عظمیٰ، کیا آپ نے ریویژن کا کچھ پارٹ ڈالا ہے؟ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ جی سر سے ابھی ڈالا نہیں ہے، آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر ڈال دیں گے انشاءاللہ بھی۔ اچھا، تو آج ہونا ہے نا تھوڑا ریویژن؟ جی نہیں، آج یہی سورہ کمپلیٹ ہونا ہے، 31 آیت تک کے ہوا تھا، اس کی تفسیر ابھی یہ باقی ہے۔ اچھا، صرف اسے ہی کمپلیٹ کرنا ہے۔ چلو اوکے۔ جی، ان ایگزام کے بیچ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی بس پی ڈی ایف کو سب کچھ ہو چکا ہے، اس کا کام ارینج ہو کے تھوڑا سا بس اب سیٹنگ چل رہی ہے اس کی، پھر بھیجتے ہیں جلدی سے تاکہ آپ لوگ نیکسٹ کے لیے بھی پرنٹ نکال کے پہلے سے ریڈی کریں۔ اور جس طرح کے ایسا محسوس ہوا الحمدللہ ہم لوگوں نے کوارٹر جلدی ختم کیا نا کی بار کا۔ شروعات میں ذرا سلو چل رہے تھے ہم سبھی، چلیں اللہ کی مرضی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہ ایک اسٹیپ بھی ہے کہ اس طرح سے شروع میں آپ لوگوں کو ایک ایک ورڈ اچھے سے سمجھنا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ کافی ایسے ورڈ ہیں جس میں ہم کو نہیں پورا بتانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ وجوہ ورڈ الگ ہے، ہیم الگ ہے، یہ ہے وہ۔ اب آپ فٹافٹ اس سے دیکھ کے سمجھ کے نکل جاتے ہیں، ہم بھی بس بتاتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے۔ ہاں، ریویژن اللہ کا شکر کئی بار ہوتا ہے، اس سے فائدہ رہتا ہے لرننگ میں۔ 30 سے لینا ہے؟ جی 31 تک ہو گئی تھی، اب آپ تھوڑا سا شاید پیچھے سے ریویژن سے لے لیں۔ جی اوکے، تھوڑی سی تلاوت لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختامہ مسک
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے یہ سارا چیزیں سمجھ لی کہ پہلے تو کتاب الفجار کے بارے میں بات ہوئی تھی، پھر کتاب الابرار ان کے اپوزٹ یہ نیک لوگ ہیں، وہ بدکار لوگ یعنی برے کام، بہت زیادہ برے کام، کنٹینیو جو برائیوں میں لگے رہتے ہیں وہ فجار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ زیادہ گناہ کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کافر، فاجر، اس طرح کا اگر آپ نے ورڈ سنا ہو تو یہ بھی ایک کفر کا دائرہ بھی اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ نہیں ماننا گناہگار، دیکھیں نہیں ماننا اور اس کو کس لیول پہ نہیں ماننا، ٹوٹل انکار کر دینا تو وہ کفر اکبر، دین کے دائرے سے خارج ہونا وغیرہ میں آتا ہے، لیکن ہر اپنے اس کا لیول ہے کہ دیکھا جائے کہ انسان کس اس کے اوپر ہے، تو یہی شروعاتیں ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں، صرف تو بہت ہی تصویریں بنانا کیوں منع ہے، کیونکہ وہیں سے پورے شریعت میں جو پہلی بار شرک کا جو سلسلہ شروع کیا تھا تو شیطان نے یہی فرسٹ اسٹیپ کروایا تھا کہ جب ان کے بڑے اپنے مر گئے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی سب کی بتیں بنا لو، ان کی فوٹو بنا لو، سب سے پہلے تو یہ کہا، پھر دھیرے دھیرے اگلی قوم سے کہا کہ یہ فوٹو اس سے اچھا اس کی بت بنا لو، تو وہ اس پہ راضی ہوئے، تو ایک اسٹیپ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو آج بھی شریعت میں یہ اس طرح کے فوٹو، اب ہم ایسے ہو جاتے ہیں ارے بچوں کی شادی کا ہے یہ، تو یہ میری شادی کا ہے، یہ ہے یہ وہ ہے، تو ہارڈ کاپی تو بالکل بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی عالم نے کہا ہو کہ رکھا جا سکتا ہے۔ ہم موبائل میں جو ہوتے ہیں اس کے لیے پھر بھی اختلاف ہیں، لیکن اس میں بھی زیادہ متقی لوگ جو ہیں کوشش کر کے یہی کرتے ہیں کہ وہ موبائل والے فوٹو بھی نہ رکھے، ہر جاندار کا وہ اسی میں جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر نیک لوگوں کا جب بات شروع ہوئی تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اپوزٹ ورڈ ہے سجین کا اپوزٹ علیین، اور وہاں پر فرشتے یشہد المقربون موجود ہوتے ہیں، اور یہ لکھی ہوئی کتاب ہے جیسا کہ یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ رجسٹرز ہیں لکھے ہوئے مرقوم، لیکن ساتھ ساتھ یہ تفسیر سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی روحیں بھی وہاں جمع ہوتی ہیں سکون سے، اور برے لوگوں کی روحیں جہاں پر ان کے اعمال نامے ہیں برائی کی گندی جگہ پہ وہیں ہی ہوتی ہیں۔ پھر ان کی کچھ نعمتیں بیان ہو گئیں، سبحان اللہ، ان الابرار لفی نعیم، وہ نعمت میں ہوں گے، صوفوں پر سے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہرے پر تازگی ہوگی نعیم کی، یعنی کہ جو ان کو بلیسنگز ملی بھی ہوں گی اس کی خوشحالی، اس کی تازگی ان کے چہروں پر دکھ رہی ہوگی۔ پھر وہ رحیق مختوم سے پلائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو یہ ساری کی ساری توفیق عطا فرمائے۔ رحیق مختوم ایک بہت ہی بڑھیا قیمتی اچھی شراب میں سے جنت کی ہے، اور اس میں سے اس کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ اس کے اوپر اسٹیمپ لگے ہوئے ہوں گے، اور یعنی کہ اس کا مزہ چینج نہیں ہوگا،
اور ختام سے اینڈ سے بھی اس کا میننگ تفسیر کری گئی تھی کہ ختم جو ہے وہ اس کا وہ اور زیادہ ٹیسٹی ہوگا کہ اس میں مسک وغیرہ کی ملاوٹ یا ملا ہوا ہوگا، یہ چیزیں بتائی گئی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، پڑھنے میں بھی یہ آیت بہت ہی خوبصورت اور معنوں میں بھی اس کی آیت بچوں کو یاد کرنے میں بھی بچے خوشی خوشی اس کو پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پہ رکتے ہیں وہ بھی ان کو انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ ختامہ مسک۔ پھر وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، پہلے تو پڑھ ہی نہیں پا رہے ہوتے بچے سے، پھر جب پڑھتے ہیں اور حفظ پہ آ جاتا ہے تو ماشاءاللہ ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے انہیں اس طرح سے یہ آیت۔ تو ہم نے بھی دیکھا کہ جو شوق رکھتے ہیں نا وہ اس کا ہی شوق رکھنے والے اس کا شوق رکھنا چاہیے، یعنی اگر وہ کسی طرف کوئی چیز میں کہ کوئی انسان دل لگاتا ہے تو اس کو اس میں دل لگانا چاہیے۔ رغبت حاصل کرنے والوں کو اسی کی طرف رغبت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عام چیز نہیں ہے۔ اوکے، تو جی رغبت کرنے والے، شوق رکھنے والے اس کا شوق رکھنا چاہیے۔ اور ومزاجہ من تسنیم، انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، تسنیم کی میں دیکھا تھا کہ میننگ اس کی بلندی، اونچائی اس طرح کا تھا، تو وہ خود ہائی لیول کی ہوگی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ نہر جو ہے یہ جنت کے اونچے علاقوں سے آتی ہوئی ہوگی، تو اونچائی بلندی جو ہے وہ کیسی بھی ہو وہ خوبصورت ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کیا کس طرح کی ایک ہی شراب کے بارے میں دیکھیں ابھی تک چلا آ رہا ہے یہاں پر رحیق مختوم، ختامہ مسک، مزاجہ من تسنیم۔ پھر کوئی نارمل لوگ اسے نہیں پئیں گے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگی۔ کون لوگ پئیں گے؟ عین یشرب بها المقربون۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مقرب بندے بنا دے۔ اور جیسے کہ ہم سب ہیں ٹوٹے پھوٹے گندے، ہمارے کبھی ادھر دل کبھی ادھر دل، ایمان کبھی اونچا کبھی نیچا، اور اونچا جاتا بھی ہے تو ہمیں خود معلوم ہے کہ کیا اونچائیاں ہیں ہماری ایمانوں کی، کیونکہ یہ شریعت کو فالو کرنا صرف ایک باڈی پارٹ یا ایکشنز نہیں ہے، ٹوٹل اس میں دل کنیکٹ ہوتا ہے۔ جب تک اس میں دل کنیکٹ نہیں آپ کو دکھے گا تو وہ آپ کو اس کی نمازیں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہوں گی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پہلے کہ کوئی نمازی بھی ہو اور وہ اس طرح کے گناہ کے کام بھی کرتا ہو۔ آج دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں ایکسیپٹ ہوتی ہیں اور نہیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ نماز اس طرح سے گندی طرح سے ایک گندے کپڑے کی شکل میں فولڈ کری ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اگر پہنچتی ہے تو وہ گندے کپڑے کی جیسی شکل میں منہ پہ ہی اس کے دوبارہ مار دی جاتی ہے، نہیں چاہیے ہوتی ہے ایسی نمازیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کی یہ بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کوئی کمی ہو فرض نمازوں میں تو جو دوسری ہم سنتیں ہیں اور یہ ساری پڑھتے ہیں، رواتب جو پڑھتے ہیں ان کو رواتب کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی کہ فرض کے علاوہ جو بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ہماری فرض کی کمیوں کو پوری کرتی ہیں۔ تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز ہی چھوڑ دی تھی تو جو سنت ہے وہ ہماری ظہر کی نماز نہیں، وہ کوئی فرض نماز کا کوئی بدل نہیں سوائے کہ ہم اللہ کے آگے توبہ کر لے۔ جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی کسی کا اللہ نہ کرے بڑا سے بڑا گناہ، کسی نے کوئی کسی کا حق مار لیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی اور بڑے اس طرح کے گناہ، تو وہ اس کا کچھ اس کو بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بتایا ہے بدل کہ یہ کفارہ ہے، اور اس کے بعد توبہ۔ قرآن نماز کا بھی اسی طرح کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ کی نماز چھوٹی ہے تو اب اس کو جمع کریں اور پچھلی پڑھ لیں۔ ہاں اگر کچھ ایک وقت تک کہ بھئی 15 دن سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ہوش میں نہیں تھے، 15 دن بعد واپس آئے، مجھے معلوم ہے کہ یہ 15 دن کی نمازیں میں نے چھوڑ دی، تو اس وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن قضائے عمری کر کے کچھ بھی نہیں کہ بہت پیچھے سے جا کے کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کب میں نے نماز چھوڑی تھی اور وہ آج میں پڑھنے جا رہا ہے، ایسا کوئی سیٹنگ نہیں۔ اس کے لیے صرف اور صرف توبہ، استغفار، معافی مانگنا ہے، اور انشاءاللہ جیسے کہ بڑے سے بڑے گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے غفلت میں تھے ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں۔
تو خوب معافیاں مانگ کے اور پھر اپنے آپ کو نیک اس میں شامل کر کے، کیونکہ دیکھیں یہ عام چیز نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہیں، تو کس طرح سے ہم عام بندوں میں کھڑے رہ کے یہ اسپیشل چیزیں اپنے لیے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی خاص بننا ہے نا، اور بہت ذرا سا وقت ہے جس کے لیے خاص بننا ہے. یہ بات ہم ہمیشہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں کرنے میں ایک بہت ہی وہ لگے، لوگ کہیں کہ لو ہم پوری زندگی اس کو کہیں ہی مت، زندگی آگے ہے، وہاں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے لیے بھیجنا ہے. تو انشاءاللہ یہاں جیسے تیسے دوسرے لوگ مدد کر دیں گے. کبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لیے تو وعدے کر لیا، بھوکا نہیں سلائیں گے اور رزق کا وعدہ کر لیا کہ میں نے باندھ دیا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہیں مل کے رہے گا. آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں، ہمیں اپنے ہاتھ سے خود لے کے جانا ہے نا وہاں پہ. تو کتنی ہمیں محنت کی ضرورت ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ وہاں کسی نے نہیں کہا ہے کہ چلو میں تمہارا پڑوسی ہو، اچھا تم پریشان ہوگے نا تو میں اپنے میں سے تھوڑا سا تمہیں دے. کوئی نہیں کر سکے گا. پڑوسی، یہاں تک کہ والدین، یہاں تک کہ صرف اور صرف جو نصیر وہاں ہمیں ملیں گے مددگار، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے. تو ایسے میں ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ان کو منا کے رکھنا چاہیے، ان کو اپنے لیے نیک اعمال. اور پھر ایک اور بات یہ گزر رہی تھی کہ نیک اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دل ٹرن ہونا چاہیے کہ ہم نیک اعمال جس نے کیے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اس کے اعمالوں کی وجہ سے اس سے راضی ہو جائیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے. ورنہ ہم اتنے اعمال کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں اتنی بڑی جنت، مطلب اتنا بڑا گفٹ ملنا چاہیے. ہم نے اتنا بڑا کام کیا. اوکے. تو جیسے ہی نیک اعمال کریں، ہم کوئی بھی اچھے کام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیے، جو کمی رہ گئی ہے اسے معاف کر دیجئے، اور آگے بھی انشاءاللہ ایک کے بعد دوسرے میں لگ کر فوراً ہی محنت کرنی شروع کر دینی چاہیے. یہاں سے اتنی بات ہو گئی تھی ابرار لوگوں کی. اس کے بعد مجرم لوگ شروع ہو گئے تھے. ان الذین، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، وہ لوگ الذین آمنوا، ایمان والوں پر، یضحکون، ہنسا کرتے تھے. تو کانو مانے تھے، ہنستے تھے. وَإِذَا، اور جب، مرو مانے گزرنا، بہم ان کے پاس سے، یتغامزون آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ پلٹتے، قلبا مانے پلٹنا جب وہ پلٹتے، اِلیٰ اہلہم اپنے گھروں کی طرف، یعنی دن بھر تو وہ ادھر ادھر بیٹھ کے آرام سے، امیر لوگ ہوا کرتے تھے تو کبھی ادھر راستوں میں بیٹھے پارٹی مذاق، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، کوئی مومن گزرا تو اس کو دیکھ کے باتیں بنائی جا رہی ہیں، کبھی تو آنکھوں سے اشارے ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے. آج بھی یہ ہے، اس وقت کو نہیں. آج ہمیں تو کہتے ہیں آج آپ اپنا دیکھیں کہ کہیں میں تو نہیں، روز کے کام تو نہیں، لیکن کسی پارٹی شادی میں بیٹھ جاؤں یا کوئی میری فرینڈ آ جائے وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے ساتھ مل کے میں بھی کرتی ہوں. میں شروع تو نہیں کرتی تو وہ شروع ہے، لیکن کرتی میں بھی ہوں اس کے ساتھ. تو بہت زیادہ چیکنگ کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو دیکھیں. پھر معاشرے میں کسی اور کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ ہاں یہ تو کرتی ہیں، وہ ان کو نہیں. ہاں یہ برائی موجود ہے آج بھی، کہیں میں تو نہیں کرتی ہوں، اس پوائنٹ سے آپ چیک کریں گی. دوسروں میں برائیاں، دوسروں میں کمیاں ڈھونڈنے کے لیے یہ آیتیں ہمیں اپنے لیے نہیں دیکھنی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے گھر میں سب سے پہلے تو اپنے اوپر، پھر اللہ نہ کرے ہمارے بچے، ہمارے بہو، کوئی بھی اس طرح کی ہو، بھابھی وغیرہ، اور بھی جو جیسے قریبی جو ہمارے ریلیٹیو ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے ماں باپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں سے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے تو ان کی آپ اصلاح کیجیے زیادہ سے زیادہ اس طرح کی باتیں بتاتے ہوئے. تو انشاءاللہ پھر آپ باہر اگر کوئی ہوتا ہے، کیونکہ باہر والے بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت اچھالنا اور فخر دل میں محسوس کرنا، اور ایک طرح کی یہ حسد جلن ہے، یہ جو کہ عام ہونے والی تھی اب آخرت کے وقت میں، اور فیل ہوتی ہے لوگوں کو کرتے، مطلب ان کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی بیچ میں گھس کے، اور یہ چیزیں ہمارے دلوں میں بھی اللہ نہ کرے برائیاں موجود ہوں تو خوب دل میں صاف کیسے ہوگا؟ اس کے اندر صاف پانی انڈیلیں گے برتن میں، پھر اتنا انڈیلیں گے کہ وہ اوور فلو ہو جائے گا. اوور فلو جو ہوگا، پھر بھی اوور فلو دھیری اسپیڈ سے نہیں ہونا چاہیے، اتنی تیز اسپیڈ سے ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے جو چیزیں ادھر ادھر چپک کے لٹک رہی تھی کہ نہیں ہم نہیں گریں گے، ہم نہیں نکلیں گے،
وہ بھی اسپیڈ کی وجہ سے نکل کے بہہ جائیں اور پھر صاف اور پانی اسی طرح کا ہمارا دل وہی والی بات بس یاد رکھیں کہ علم کو ڈالتے رہنا ہے ڈالتے رہنا ہے ڈالتے رہنا ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. یہ بھی سب الحمدللہ اللہ کے کرم سے پڑھ لیا تھا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 32. وا اور اذا مانے جب نہیں یہ نہیں ہے یہاں وا اذا رأوہم رأا یہ والا ورڈ جو پڑھ چکے ہیں ہم لوگ یہ اسی کا ہے. رأا مانے دیکھنا واو پلورل کے آگے رأوہم جب انہیں دیکھتے قالوا کہتے ان ہؤلاء ان مانے بے شک ہؤلاء مانے یہی لوگ ان ہؤلاء بے شک یہی لوگ لضالون ہیں. اس میں ضاد لام لام ضلل یعنی ضلالت گمراہی یہ کئی بار ورڈ گزر چکا ہے. گمراہ کو کہا جاتا ہے والا ضالین میں بھی گمراہ ہی ورڈ ہے کہ یہی لوگ بے شک گمراہ لوگ ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ بیچارے اپنے دین سے بھٹک گئے یعنی کہ اچھا خاصے بتوں کو پوجا کرتے تھے اب دیکھو یہ دین سے بھٹک گئے اپنے ایسا وہ کہا کرتے تھے. جبکہ وما اور نہیں ارسلو رسول کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا یہ رسول کے معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. تو ارسلو مانے وہ لوگ بھیجے گئے تھے. ارسلنا میں بھی جو ہے وہ ارسلنا ہم نے بھیجا کہیں یہ رسلا ورڈ پہلے لیٹر گزر چکا ہے نا شروعات کی آیتوں میں کہیں گزرا تھا جبکہ جہاں پر ہم نے کہا تھا اس کو اس سے یاد کرنا. بینہ ہاں بینہ میں گزرا ہے. آیت بتائیے. آیت 3 میم شاید چلیں انشاءاللہ اور بھی اسی روٹ ورڈ میں جو بھی ہیں ہمیں لگ رہا ہے اور بھی پورا رسول ہی ورڈ ہے ارسلنا رسول نہیں ہے. نہیں چاہیے نا ارسلنا یا رسلا یا اس طرح کا کوئی اگر ہے تو وہ اور پیچھے سے ڈھونڈ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے ہی ہمیشہ بتاتے ہیں. تو ہیں اور بھی ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی تک ہمیں 2 ملے ہیں آپ لوگوں کے فائنل سے پہلے اگر ابھی بھی آپ لوگ جمع کرنا چاہیں جس کو ہم نکالنا چاہتے ایک یہ رسول رسلا یا اس طرح کا اور ایک اور ہے وسلا اس کو یسلا اور سیفلا وہ والا سارے اس کے جتنے بھی آئیں گے جس میں ڈالا یا ڈالے جائیں گے یا جلائے جائیں گے بھی اس کی میننگ آتی لیکن ہم لوگوں نے ہمیشہ اس کو ڈالا کر کے لکھا ہے. وہ لیٹر وہ ایک ورڈ ہے اس میں لکھیں اور کاف دال با کذبا اس روٹ پر جو بھی ہے وہ انشاءاللہ ایک ان میں سے ایک نکال لیں آپ لوگ یا 2 نکال لیں ابھی تک آگے تاکہ فائنل میں پھر آپ لوگوں کو آسانی رہے پورا سپارے میں سے نکالنا رہے گا. ابھی آپ لوگ اس میں سے جہاں تک اگر نکال پائیں تو نکال لیں انشاءاللہ. تو یہ 3 دے رہے ہیں ایک رسلا اس کے کم ہی ہوں گے اور ایک وسلا ہی کہا جاتا ہے وہ واو جو ہے وہ بیچارہ کبھی اسلا یسلا چینج ہوتا رہ سکتا ہے تو اس میں سیفلا میں جو ہے یہ ڈالا جائے گا وہ والا ورڈ اور کاف دال با کذبا یکذبو اور یہ سارے جو ہے نا ان کے جتنے بھی ہیں وہ آیتیں جی یاد آ گیا وہ ارسل علیہم طیر نبابیل ارسل علیہم طیر نبابیل اور بھیجا وہ یہ دیکھیے ارسلو بھیجا گیا ہو جائے گا وہاں پر آپ دیکھیں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے ارسلا یعنی کہ اوپر زبر ہے جس کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جس میں اور بھیجا ہم نے ایسا جس میں معلوم رہتا ہے کہ کرنے والا کون ہے اور اگر خلق آ جائے سینٹر والا جو بیچ کا ہوتا ہے اس کی جگہ پہ زیر آ جائے اور اینڈ میں موسٹلی پیش یا اس طرح کے آنے چینج ہو جاتے ہیں تو اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ کیا گیا اس میں کرنے والے کا نام موجود نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر وما ارسلو اور نہیں بھیجا گیا تھا علیہم ان پر حافظین
کوئی بھی نگران بنا کر. تو یہاں پہ فاعل کا نام نہیں یوز کیا جاتا ہے, سیدھے فعل کو ہی خلقا ارسلا اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو نہیں, ارسلو بھیجے گئے تھے, علیہم ان پر, حافظین نگران, حافظ مانے حفاظت کرنے والے, یعنی کہ بس اب وہ کہیں نکلیں تو یہ جلدی سے پہنچ جائیں, دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ اس طرح کی والی حفاظت سے مطلب نہیں ہے. یہاں پر حفاظت سے کیا مطلب ہے کہ نگران, بس اب وہ ان کے دین میں کیا چل رہا ہے, وہ لوگ اپنا دین بدل چکے ہیں, وہ ایسے ویسے, کوئی نگران ان کو نہیں بنا کے بھیجا گیا تھا نا. تب بھی وہ راستوں میں بیٹھ کے ان کے اوپر ہنسنا اور آنکھوں سے اشارے کرنا اور باتیں بناتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹنا, یہ 3 پوائنٹ ہیں, ان کو یاد رکھیے گا. حفظ کرنے میں بھی بہت آسانی اس میں لگتی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ کیا کیا آپ کو یاد رکھنا ہے. 3 باتیں کہ جب وہ مجرم لوگ تھے, آمنو بیضحکون, اور اب آنکھوں سے اشارے کرتے تھے, اور جب اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو یہ کہتے ان کے اوپر باتیں بناتے لوٹتے, ہنسی مذاق کی, اور یہ کہتے, چوتھی بات ہے یہ کہ وہ لوگ کہتے کہ یہی لوگ گمراہ لوگ ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ان کو حافظ بنا کے بھیجا گیا تھا, یعنی نگران بنا کے ان کو نہیں بھیجا گیا تھا کہ دیکھ بھال کرتے رہیں, دیکھیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں. فا مانے تو ہوتا ہے, یہ بھی پیچھے سے بات کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا, اب پھر سے ایسا ہے, ابھی کیا تھا, الذین اجرموا تھا, پھر آگے آمنوا, اب یہاں پر پہلے الذین آمنوا من الکفار, کافروں سے, یضحکون, ابھی کافروں سے نہیں, کافروں پر ہنس رہے ہوں گے, یہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے ہر بدلہ واپس دلوا دیں گے, تو یہ چھوٹی چیز بھی آپ دیکھیں واپس ہونے والی ہے کہ جس طرح سے یہ آیتیں اگر ہم پڑھے ہوں تو ہمارا کتنا سکون, ایک ایسا انسان کتنا سکون میں گزرے گا جو آج بھی لوگ برقعے کا اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جب اس کو معلوم ہوگا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ, ایک دن آنے والا ہے جس دن آمنوا من الکفار یضحکون, تو کہے گا صبر کر لیتی ہوں چپ چاپ. اور جس کو یہ نہیں معلوم ہوگا وہ کہے گی کہ لاؤ ابھی میں کچھ الٹا سیدھا بولوں, میں بھی جواب دوں, مجھے, ہم لوگوں کو بھی بولنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پر میرا رب بولنا شروع ہو جائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باتیں وہاں پر آنا شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو ایک پڑھے لکھے کا دل اور ایک بغیر پڑھے لکھے کا دل ہر میٹر میں, ہر معاملوں میں بالکل الگ ریئیکٹ کرتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں مومن جو ہے وہ صابر, بالکل جواب نہیں دینا, اور بہت طاقتور ہو جاتا ہے. صبر کرنے والا سب سے طاقتور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں پہلوان یا کوئی اتنا جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ کوئی اس کو, سب سے بڑا طاقتور پہلوان وہی ہے جو صبر کر لے جائے. تو دل میں تو آتا ہے, اور یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے شیطان دل کو کس کے پکڑ لیتا ہے, اور بات سمجھ میں نہیں آنا شروع ہوتی ہے, اور ایسا ایک سینسیشن یعنی جلن سی, یہاں آپ دیکھیں یہاں تک کہ پسینہ تک چھوٹنے لگتا ہے غصہ جب آ جائے, تو یہ ساری باڈی ری ایکشن بھی ہونا شروع ہوتے ہیں اور شیطان کرواتا ہے. اور اس کے باوجود پھر اس کے اوپر صبر لانا, استغفار کی ضرورت ہوتی ہے, توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جاتا ہے, غصے کے وقت کی دعا ہے کہ آپ کہیں اعوذ باللہ, کیونکہ یہ شیطانی حملہ ہے, شیطان کراتا ہے. پھر سے سبحان اللہ کہ وہ لوگ ہنسیں گے, علی الارائک ینظرون, اور وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. اب حل ثوبا, کیا ثوبا کا مطلب دیکھا تھا, ثواب سے مطلب ہوتا ہے کہ کیا ان کو ثواب مل گیا. ثواب سے مطلب یہ ہے کہ بدلہ, ٹھیک ہے, کیا بدلہ مل گیا کفارو, کافروں کو, ما کانوا یفعلون, جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ انہیں ملا آج برابر. ہنس چکے, وہ باتیں بنا چکے, آنکھیں چلا چکے, سبھی کچھ کر چکے, آج اس کا برابر پرفیکٹ ان کو ثواب ملا کہ نہیں ملا. تو بلا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور ان ہر جگہ اللہ تعالیٰ کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں, چاہے جتنا دیکھ کے کہ وہ ٹائم گزر جاتا ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہی لوگ آگے چل کے دوست بن چکے ہوتے ہیں
لیکن اللہ کے ہاں جو سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے وہ نہ کبھی بھولتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم اسے توبہ کر لیں، معاف کر کے معافیا مانگ لیں، اور انسان یہاں پھر بھی دوست بن جائے، لیکن کبھی جو کسی نے کسی کا دل دکھا لیا ہو یا کچھ مار لیا ہو وہ وہاں نوٹ ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس سے توبہ کر کے معافیا مانگ لیں اور مٹوا لیں اپنے اعمال نامے سے، ورنہ ہر چیز دیکھیں نارمل سی بات ہوتی ہے، کبھی اتنا زیادہ ایک دوسرے سے ہم ناراض ہوتے ہیں اور پھر کچھ دن کے بعد دیکھیں کہ خود ایسے ہی ہوتا ہے دماغ کہ وہ لیٹ گو ہو جاتا ہے، انہوں نے اچھا آئی تھی پھر سے مل لیے کر کے، آج اتنا ہنسی مذاق انہیں کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے، وہی ہیلپ کرنے آ رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں وہ کرتی ہیں، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور موسٹلی خاندان میں یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، تو یہ چیزیں پھر لیکن اللہ کے یہاں دیکھیں کیسا کافروں کو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو جب تک توبہ معافیا نہ مانگ لی جائے تو بہت زیادہ استغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار پڑھتے تھے، ہم لوگوں کو کتنی توبہ کی ضرورت ہے، جو ہمارے گناہ یاد آتے ہوں کہ میں نے اپنی بھابھی، اپنی آپا، اپنی بہن، اپنی امی کو کسی کو بھی ایک بار ایسا کہا تھا، کوشش کر کے توبہ کرنے کے لیے معافی خوب مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور یہ تو حقوق العباد میں پہنچ جاتا ہے، یعنی بندوں کا حق والے بات میں جب پہنچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا، ابھی تو میٹر میرا ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ تم نے برا کیا، وہ معاف کر دے گا میں بھی کر دوں گا، اس طرح والی بات آتی ہے، تو قیامت میں تو کوئی نہیں کرے گا، یہاں تک کہ پتہ ہے نا کہ والدین کیوں بھاگیں گے بچے کیوں والدین کو بھاگیں گے؟ صرف اسی وجہ سے کہ کہیں بیٹی یہ نہ کہہ دے کہ امی ہم نے آپ کے لیے اتنا اتنا کرا تھا، آج تھوڑی سی نیکیاں دے دیجیے اس کے بدلے میں نے تو کرا تو تھا، میں تو وہ پھر ماں کے پاس وہ اتنی قیمتی نیکیاں جو تھوڑی سی بچی ہوں گی، جو کہ ابھی حساب کتاب میں غیبت کرنے والے کے پاس چلی جائیں گی، اور بندے اگر معاف نہیں کریں گے تو وہ بندوں کو دینا پڑیں گی پلٹ پلٹ کے، تو ختم ہی ہونے والی ہوں گی، اور اتنی خطرناک چیز دکھ رہی ہوگی، دوزخ دہاڑتی ہوئی، چیخ مارتی ہوئی، اپنے اندر ڈالنے کے لیے بے چین، تو اس سے بچنے کے لیے ہر کوئی کہے گا نہیں نہیں، ان کو فیس ہی نہیں کرو، دکھو ہی نہیں، چپ چاپ نکل لو، جنت چلے جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ دل آج کیسا ہے، چلو مر جائیں کٹ جائیں، بچوں کو جتا دے کسی طرح، وہ مر جائیں کے بعد کا ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیا آنے والا ہے نا، اس وجہ سے ہم لوگ سوچتے ہیں چلو مر ہی تو جائیں گے، لیکن ابھی وہاں سامنے معلوم ہوتا ہے یہ ملنے والا ہے، تو کوئی نہیں پسند کرتا کہ بھئی یہ سب کچھ لے لو میرا، یہاں سے بچا لو، چلے اس کی تفسیر تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں اہل توحید آیت نمبر 32 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بلا شبہ یہ یقیناً گمراہ ہی لوگ ہیں، اہل توحید اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں، بے شک آپ دیکھ کہتے ہیں کہ وہ سعودیہ میں پڑھ رہی ہیں نا، وہ وہابی بن گئی ہیں، وہ خاندان سے الگ ہو گئی ہیں، اب ان سے نہیں پوچھا کرو، وہ بدل گئی ہیں، اور ان کی بتائی بات نہیں سنا کرو، یہاں تک کہ تحفے میں کتابیں لے جاؤ نا، لے لو لیکن اٹھا کے اوپر رکھ دو، کوئی آئے اسے پکڑا دو، مسجد پہنچا دو، پڑھنا مت یہ ساری باتیں بھی سننے آتی ہیں، سبحان اللہ، کہ پڑھو گی نا تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گی، ایسی کیا بات ہوتی ہمارے پاس، تو دیکھیں دعا کیا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتناب، سبحان اللہ، اس بہترین دعا میں سے کہ یا رب مجھے حق دکھائیے جیسا کہ حق ہے اور اس پر اتباع سکھا دیجئے، اور مجھے باطل بھی دکھائیے جیسا باطل ہے، اور پھر مجھے اجتناب بچنا سکھا دیجئے، تو ایسا کیسا ہمارا ایمان ہے، اتنا کہاں ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں جو ہمیں کوئی بتانے والا یا ہمیں بچانے والا نہیں ملے گا، اور ہم خود گمراہ ہو جائیں گے، کتاب بھی نہ پڑھو، یہ کتاب توحید کا فرسٹ پیج کسی نے پھاڑ کے، ایک شیخ تھے وہ کہنے نہیں ان لوگ کا میں نے سنا وہ لوگ غلط ہوتے ہیں یہ وہ کر کے، اور اسٹوڈنٹ نے ایسا کرا کہ کتاب توحید کا پہلا پیج پورا کون ہے کیا ہے سب کچھ پھاڑ کے بولا کہ یہ دیکھیے پتہ نہیں مجھے بہت کہیں پڑھی کتاب ملی اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے تھوڑا پڑھا ہے اندر تو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں، اچھی کتاب لگ رہی مجھے، استاد آپ استاد ہیں آپ چیک کیجیے، سبحان اللہ، انہوں نے پڑھا دیکھا سمجھا، کہلیں ہاں باتیں تو سبھی اس کے اندر صحیح لکھی ہیں، سبحان اللہ، اور دلیل بھی پرفیکٹ، مطلب ساری چیزیں ایسے ہی نہیں کسی نے لکھ دی اٹھا کے، پروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیلیں ہیں،
تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں، یا یہی حق ہے کہ کوئی بات کرو تو اس کی دلیل لاؤ کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ یہاں موجود ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتائی گئی ہے، یہ یہاں موجود ہے۔ تو اس کی حفاظت آپ دیکھیں، صحیح حدیثوں کی حفاظت، تو صرف قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کا تو ایک ایک ورڈ کسی نے، اسی طرح ہی اس کا ایکسپلینیشن جو ہے حدیثیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ہمیشہ یہ محفوظ رہیں گی جو ہیں۔ تو کبھی بھی اس بات سے نہیں ڈریں کہ یہ کہیں میں گمراہ، تو آپ اللہ سے مانگیں گی اور تھوڑا پتہ کرتی رہیں گی، تھوڑے اچھے صحیح جگہ سے لوگوں سے ملیں گی، تو ضرور آپ کو حق بات پتہ چل جائے گی۔ قرآن سے اسے کنیکٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ سیدھی باتیں قرآن کی تو ہمیں سمجھ میں آتی نا، اس سے کنیکٹ کر کے الحمدللہ دل میں اگر کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو تو حق آ کے ہی رہتا ہے۔ ٹیڑھ پن سے کیا مطلب ہے کہ ہماری دادی بتاتی تھی یہی صحیح ہوگا، اب ہم اپنی دادی کو غلط کیسے کہہ دیں، کیونکہ وہ ہماری دادی تھیں، وہ بھی تو پڑھتی لکھتی تھیں، وہی ہی صحیح ہوگا، یہ ہے ٹیڑھ پن۔ اور پھر اس میں نہیں حق آتا نا، ہمیں تو اپنا پڑھا ہوا بھی یہ کہنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی ملتا تو ہم خود یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے تو ہمیں دیجیے، ہو سکتا ہے ہمارے پڑھنے میں ابھی تک رہ گیا ہو، معلوم نہیں ہوگا، یا صحیح بات ہے آپ بھی بتائیے، لیکن ہمیں، میری عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس لیے ہم اسے فالو کر رہے ہیں۔ تو چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حق بات ہم لوگوں کو بھی دکھانا، بتانا، چلنا شروع کر دیں۔ اور آج بھی اہل توحید، تو وہ جو استاد تھے انہوں نے توحید کی کتاب، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا اینڈ میں، بہت جب سالوں گزر گئے، وہ اس کو پڑھانا، لینا کرنا، یہ کتاب کسی کے پاس معلوم ہو کون تھے کیا ہے، تب پتہ چلا کہ یہ کتاب التوحید تھی۔ سبحان اللہ، ورنہ پہلے تو یہی کہتے تھے کہ کہیں کتاب التوحید پڑھ لی تو وہ کچھ اور بن جائیں گے ہم لوگ۔ ایک کوئی اس کے اوپر بھی کوئی شیخ اپنے بارے میں بتا رہے تھے، مولانا تھے، انڈیا کے ہی لگ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو شروع سے ہی سکھایا جاتا تھا، نہیں ان سے نہیں ملنا، ان سے نہیں پڑھنا، ان کو نہیں دیکھنا۔ کہنے لگے میں خود کتابیں پڑھتے اور دھیرے دھیرے ایک دن مجھے لگا کہ میں خود وہی بن چکا ہوں جس کے بارے میں منع کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ صحیح حق والے لوگ ہی ہیں، تو اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں۔ ابھی بھی کوئی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس لیے ہی دعویٰ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ورنہ ہم ہی حق ہیں، باقی سب غلط ہے، ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا ہے۔ تو کافر لوگ ان کو، ایمان والوں کو، اسی طرح ایمان والوں میں بھی جو شرک کر رہے ہیں وہ لوگ توحید والوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سب صحیح ہیں اور یہی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہی صورتحال آج بھی ہے، گمراہ اپنے کو اہل حق، اور اہل حق کو گمراہ کہا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سوا کسی کو مومن کہتا ہے نہیں کہتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ ہداہ اللہ تعالی، ہداہا، ہا مانے اس فرقے میں جو تا مربوطہ ہوتا ہے نا، انہیں نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیں، اس فرقے کو۔ حالانکہ وہ کافروں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال و احوال حال کو کہتے ہیں، احوال کو ہی دیکھتے اور ان پر تبصرے کرتے رہیں، یعنی باتیں بناتے رہیں، ان کے اوپر ڈسکس کرتے رہیں۔ یعنی جب یہ ان کے مکلف ہی نہیں ہے، مکلف کہتے ہیں کسی کو کام کا ذمہ داری لینے والے ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ وہ حفاظت، یعنی کہ وہ نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں، پھر ان کو اپنے، چلو چینج خود نہیں ہو رہے، دوسرے کے اوپر جو پریشان ہونا ہے، یہ بھی کام نہیں دیا گیا تھا ان کو۔ چنانچہ آج مومن لوگ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے، قیامت والے دن یہ کافر
اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنس رہے ہوں گے. ان کو ہنسی اسی بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے اور ہم پر ہنستے تھے. آج ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا. چلیں کس بات کی خوشی ہوگی کافروں کو کہ یہ بات انہیں معلوم چل گئی کہ اصل میں جو ان کی ہنسی تھی وہ فیک تھی، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اور وہ یہی کہتے تھے نا کہ یہ گمراہ ہے. تو آج ان کو سچ بات پتہ چل گئی، اس بات پہ وہ خوش ہوں گے. اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہزاء کیا جائے. یہاں تک کہ مومن یعنی ایمان والوں کو تو پکی باتیں معلوم ہوتی ہیں نا کہ ایسے کرنے والے آگ میں جلائے جائیں گے، اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں. ویسے چاہیں تو ان کو ہنسنے کا حکم دے دیا جاتا ہوتا کہ دنیا میں بھی ان کا مذاق بناؤ کافروں کا. جب گزرو تو کہو کہ یہ دیکھو یہ لوگ تو جہنم میں جلنے والے ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، کچھ بھی باتیں بناؤ. کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ جو کام ہے اس سے آپ بغض رکھیں، یعنی کہ اس کو برا سمجھیں، نہ کہ کام کرنے والے سے. تو ان سے نفرتیں نہیں لانی ہوتی ہیں. ہاں اس کی بیماری سے ہمیں نفرت ضرور کرنی چاہیے کہ یہ شرک کرتا ہے، شرک سے ہمیں نفرت ہے، جنہ کی اس آدمی سے. تو کیا آپ کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمیں ایک کام سے نفرت ہے اور وہی کام کرنے والا ہو تو اس سے پھر ہمیں نفرت، تو ہم اس کے لیے اگر اس آدمی سے اگر ہم نفرت کرنا شروع کر دیں گے نا تو پھر ہم اس کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں گے. تو نفرت نہیں کرنا کیا ہے کہ اس کی اصلاح کریں، پھر یعنی کہ اس کو سمجھائیں کسی بھی لیول سے. آپ کو لگتا ہے آج ہی بتانے کا موقع نہیں ہے، آپ رک جائیں، آپ سال بھر ویٹ کریں، آپ موقع ڈھونڈیں کہ کیسے میں اس کو کون سی بات پر. جب اگر اتنا زیادہ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکال دیتے ہیں الحمدللہ. اور بات جو ہے وہ اس طرح سے آگے بننے والی ہو جاتی ہے کہ اللہ کرے کہ کسی ایک کو بھی شرک سے، اگر کتاب توحید میں ہے نا کہ اگر کسی کے گلے سے تعویذ اتارنے پر انسان اس کو منا لے جائے اور وہ اس چیز کو چھڑا لے تو اس کی گردن آزاد ہو گئی شرک سے. اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گردنیں بھی شرک سے آزاد، یعنی جنت اس کے بدلے ملے گی، جہنم سے آزاد فرما دیں گے. تو یہ ایک ٹوٹل اسی طرح ہو گیا کہ کوئی غلام آزاد کرے تو اس کا بدلہ، اس کے بدلے میں ہمیں ہماری بھی ایک باڈی پارٹ جو ہے وہ جنتی کر دی جاتی ہے، جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ پہلے ہم خود اتنے ایمان والے بننے والے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں کہ تم وہ باتیں کرتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے. مطلب دوسروں تک تو بڑے اس سے پہنچائے ہوتے ہیں لیکن اپنے پر پڑتے ہی ہم وہ ہو جاتے ہیں، یا اپنا تو دیکھیں گے کریں گے، دوسروں کو سمجھائے پڑتے نہیں. پہلا کام ہے کہ ہمیں خود اس کو کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں تو کسی کے ساتھ اس طرح سے کوشش کر کے شروع کریں. اور کہیں گے کیا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے. ثوب یعنی وثیبہ، بدلہ دے دیے گئے، یعنی کیا کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے. یہ سوال بھی استہزاء اور تحکم کے طور پر ہے. استہزاء مانے جیسا کہ یہی بات ہوتی ہے، مذاق اڑانا، اسی کے طور پر ہے. بعض مفسرین نے یہاں حل کو استفہامیہ نہیں مؤکدہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں ورڈ آپ کے معلوم ہیں آپ کو کہ استفہامیہ کیا ہے اور مؤکدہ کیا ہے. استفہام کہتے ہیں کوشچن والے کو، جو آ اور حل ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اگر کسی کے آگے حمزہ لگی ہو تو وہ بھی انتا یا حل انتا دونوں سیم ہی ہوتے ہیں. اس کو استفہامیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سوالیہ. یہ سوال والی حل نہیں ہے بلکہ مؤکد، اکید معنی ہوتا ہے ایگزیکٹ، ڈیفینیٹ ہونے والی چیز، بمعنی قد. وہ کہتے ہیں کہ مؤکدہ ہے یہ بمعنی قد کے معنی یہی نکلتا ہے نا، قد معنی تحقیق، حق بات ہے، سچ، برابر، پرفیکٹ، نو ڈاؤٹ، ایسی والی بات آ رہی ہوتی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کئی لوگ کہ حل جو ہے وہ اصل میں قد کے معنی پر ہے یہاں پر. اور دونوں صورتوں میں مفہوم صحیح اور واضح ہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا مل گیا لوگوں کو، یا پھر
یقیناً مل گیا جو لوگ ہنسی اڑا رہے تھے. دونوں ہی صحیح ہیں. جی عظما. جی استاذہ بس یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں ترجمے میں تو کیا ہی لکھا ہوا ہے نا جو آپ حل کو وہ بتا تو رہے ہیں. یہ تفسیر میں جی ترجمہ چینج نہیں کرا جاتا. ورڈ کی میننگ آپ ویسے ہی لکھیے. ٹرانسلیشن کے بعد ایکسپلینیشن میں وہ سمجھاتے ہیں کہ اس کے میننگ یہ اور ہیں. تو یہ تھرڈ لیول پر ابھی آپ کا مطلب تھرڈ جگہ پہ آپ اسے چینج کر کے لیں گی. نہ آپ ورڈ ٹو ورڈ میں چینجز لائیں گی, نہ ہی ٹرانسلیشن میں. کہاں لائیں گی؟ ایکسپلینیشن. کیونکہ یہ ایکسپلین ہے کہ کچھ نے اسے یہ ایکسپلین کیا ہے. جیسے کہ کئی باتیں لکھی ایسی ہیں لیکن اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھ رہی ہیں کہ علماء نے جو کری ہوئی ہیں وہ اسی لیے اب خود سے ایکسپلین نہیں کرنا ہے کہ میں عربی زبان جانتی ہوں. آپ کہیں عرب کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ٹوٹل عربی جانتی ہیں, وہ پڑھ نہیں. ہر بات کو ایکسپلین اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مراد کیا چاہ رہے ہیں. تو کمپلسری آپ کو پیچھے کے جو عالم ہیں جنہوں نے اور ہر ایک کی نہیں, علماء کی بہترین علماء لوگ نے جنہوں نے کسی آثار سے لکھا ہوا ہے. آثار کسے کہتے ہیں؟ کسی ذریعے, خود سے نہیں نکال دیا ہے. پیچھے حدیثوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وغیرہ نے جس طرح سے بتایا تھا اسی سے جو لکھی ہیں وہ ہی صحیح ہوتی ہیں اور وہ ہی ہمیں بس لینی ہے. خود سے تفسیریں بنانی نہیں. بنانے والے سبحان اللہ کر کے چلے گئے ہیں. ہاں اس میں تھوڑا بہت ہم لوگ یہ سب ایڈ کر لیتے ہیں. آپ کا یہاں تو نہیں لکھا تھا. آپس کی باتیں جو ہم لوگ بتاتے ہیں وہ سمجھ ہے. وہ اللہ کرے کہ جب آپ بہت زیادہ سے زیادہ پڑھ لیتی ہیں آپ کو خود سمجھ میں آتا ہے. کتاب توحید آپ کی پڑھی ہوئی ہو, دوسرے میٹر آپ کے پڑھے ہو, تو وہ سب اس میں آ کے میچ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تب آپ کے زبان پر باتیں آتی ہیں. تو انشاءاللہ پڑھتی رہیں تو یہ ساری چیزیں پھر زیادہ سے زیادہ علم جمع ہوتا جائے گا. جو عربک کا تھا چیپٹر وہ کمپلیٹ ہو گیا اس میں. جی لیسن 9 تھا شاید, ہو گیا میرے خیال سے. ایک سیکنڈ دیکھ رہے ہیں. عظما بیچاری ہمیں میسج میں بھی لکھ دیتی ہیں, سب کچھ کر دیتی ہیں, پھر بھی ہم عظما کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ استاذہ ایکسرسائز رہ گئی ہیں پیج 64. جی یہ کر لیتے ہیں اور آج جلدی ہی کلاس تھوڑا سا بند کر دیں گے. آپ لوگ ابھی اٹھ کے جائیے مت, یہ کریے گا کہ ریویژن پیچھے کا دیکھیے, کیونکہ ایک دن ہی ملے گا ہم لوگوں کو روبا کمپلیٹ کرنے کا. اور ہم کوشش کریں گے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ایگزام ہوتا ہے اس والے روبا میں سے زیادہ آتا ہے اور پیچھے سے بھی آتا ہے. تو نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو موقع ملے کہ آپ ریوائز کریں, ورنہ گھر میں تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اب پڑھیں گے جب پڑھیں گے. کوئی بچے, کوئی گھر میں ماں اور بھی کوئی اس طرح کی آپ لوگوں سے پڑھنے راضی ہوں تو آپ لے لیں, ان کو پڑھائیں. عظما پیج نمبر بتائیے. 64. اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بنا ہوا تھا سیٹ کی کوشچن آ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد میں جو ایک صفہ موصوف اس میں ہم لوگوں نے سیکھا ہے. صفہ یعنی کوالٹی, موصوف مانے کہ جو وہ انسان کے اندر جس چیز میں وہ کوالٹی وہ موصوف کہلاتا ہے, اور صفہ مانے ہوتا ہے کوالٹی. تو دو ایک جیسے ہیں, بالکل سیم ہی رہنا ہے, ورنہ نئی چیز ہم لینا نہیں چاہ رہے تھے. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے تو یہ بھی چیز لیا تھا. نارمل سینٹینس, من هذا الرجل, مبتدا خبر, یہ بھی مبتدا خبر. ہوا عباس تاجر, یہ بھی مبتدا خبر. یہاں تک ایزی سب جا رہا تھا. پھر اب یہاں چوتھی لائن میں انہوں نے اب یہ چیز ایک ایڈ کی ہے کہ اس کے بارے میں عباس تاجر غنی. آپ دیکھیں کہ تینوں پر پیش اگر کہیں یہ آپ کو ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے تو آپ کہتے یہ ورڈ ہے, لیکن ارینج جو ان کا کیا ہوا ہے تو وہ الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے کہ عباس تاجر یعنی کہ عباس تاجر ہے اور وہ غنی ہے, یعنی کہ عباس غنی تاجر ہے, اس طرح سے. تو اس میں پھر یہاں پر پڑا ہوا ہے مبتدا خبر کے حساب سے آپ لوگ صفہ موصوف اس میں آپ ایسے انڈر لائن کر لیجئے اور یہاں پر اس کے ڈال دیجئے کہ یہ والا ہے صفہ موصوف کا. ٹھیک ہے, چیپٹر موصوف کے اوپر ڈال دیجئے کہ جو جس کے اندر کوالٹی ہو, صفہ مانے کوالٹی. تو یہ موصوف بعد میں مدرس جدید, جبکہ یہاں صفہ پہلے لکھی ہوتی ہے, یہ بعد میں. یہ صفہ ہے اور یہ موصوف ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ اس طرح سے اس کو جیسے بھی آپ کو ایزی لگے ڈالنا. تھوڑا سا 1-2 لائن لکھ لیجئے کہ سیم ہوتی ہے. صفہ جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے سیم، بالکل سیم اس میں آپ رہیں گے. ہاں ایک آدھ چیز مبنی آتی ہے تو وہ تو ہمیشہ ہی دیکھا ہم لوگوں نے، ہر رول کے باہر نکل جاتی ہے نا. کبھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر جو پیچھے بھی یہ تھے جار مجرور، امریکہ کو امریکی نہیں کیا نا، تو کہیں کچھ ایسے ورڈ مستشفیٰ مانے کہ ہاسپٹل، اب وہ ہمیشہ یا والا جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا. موسیٰ کبھی بھی موسی یا موسو نہیں ہوتا، تو کہ محمدن ہو جاتا ہے نا، عباسن کا عباسن ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں چینج ہوتے کچھ جو مبنی ہوئے ہیں. جتنے آپ کو مل رہے ہیں آپ کہیں کیسے پتہ ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کیا کبھی اپنی لینگویج میں اس میں پریشان ہوئی تھی کہ میں کیسے کہوں گی کہ سورج نکلتا ہے، اب میں کیسے یاد رکھوں گی کہ سورج نکلتی ہے نہیں کہنا ہے مجھے، میں کیسے نہیں، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. تو انشاءاللہ آپ کو 2 مل گئے. آپ کے کانسیپٹ آ گیا ہے کہ اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مبنی ہیں، چینج نہیں ہوں گے. اوکے ایکسیپٹیبل. بس آپ کے پاس ابھی جتنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کراتے جائیں گے تو ہم لوگ اس کو لیتے جائیں گے. اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ ابا مدرس جدید یعنی کہ نیو ٹیچر، یہاں پر انہوں نے اس میں دیا ہوا ہے کہ لغتن ہے. لغہ مانے زبان، جمیلتن جمیل مانے ہوتا ہے خوبصورت، اور جمیلتن خوبصورت سیم لیکن مؤنث کے حساب سے. طالب مجتہد، طالب ہے تو وہ مجتہد ہو گیا، اور طالبہ ہوتی مجتہدہ ہوتی. چلے ایک یہ سینٹینس ہے، اس سینٹینس کے اوپر مؤنث کا پورا بنا کے لکھے گا. عمار کی جگہ عائشہ کر دیجیے گا. عائشہ تو، عائشہ میں جو تو لگتا ہے ٹھیک ہے، تن نہیں آتا. عائشہ تو طالبتن مجتہدتن، ومحمودہ کر دیجیے گا تا مربوطہ، محمودہ بھی نام ہوتا ہے. ومحمودتن طالبتن کسلانتن. چلیں کسلان میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ الف نون کے حساب سے ایسے کسلانو لکھا ہوا تھا، کیونکہ چلیں آگے پڑھیں گے. طالب جدید، یہ بھی طالب جدید. اقرا وقت محمد طالب قدیم، محمد طالب قدیم. قدیم مانے جدید کا اپوزٹ پرانا. ذلك الرجل مدرس جدید، کیا یہ آدمی نیو ٹیچر ہے؟ لا هو طبیب جدید، وہ نیو ڈاکٹر ہے. هذا درس سهل، درس مانے چیپٹر یا سبق، اس کو کہتے ہیں سہل. سہل اپنے پاس بھی ہوتا ہے. یہ درس سہل ہے. عباس تاجر شہیر، شہیر کہتے ہیں مشہور، مشہور سے ہے تو تاجر شہیر. بلال مہندس کبیر، بڑا مہندس ہے. الانکلیزیت لغت صعبۃ. انکلیزیا انگلش کو بھی کہتے ہیں، صحیح انگلش کو ہی کہتے ہیں. کئی بار ان لوگ چینج کر کے لکھتے ہیں. آگے ورڈ میں دیکھیں اگر ہے تو لغت صعبۃ لکھا ہوا ہے، مشکل لینگویج ہے. ہم لوگوں نے اتنا 18 سال کا پوری زندگی دے رکھی ہے اپنی اس کو، تو جا کے ہماری زبانوں پر ہے. عربی کو آپ 1 سال 2 سال دے کے دیکھ لیجئے، کیا صرف 30 پارہ پڑھنے سے آسان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے شک ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ آسان ہے. کوئی ہے سیکھنے والا؟ اس کا مطلب اس کو سیکھنے والا ہی کم ہے. تو ہم لوگ تو اسی ہی کیوں سیکھنے والے نہیں ہے، نہیں کہا ہے، کم ہے کہا ہے. تو کیوں نہ ہم لوگ اس میں شامل ہوں کہ سیکھنے والوں میں شامل ہوں. جو لوگ گمراہ جن کو نہیں پتا، تو واقعی آپ نمبرز دیکھیں کتنے کم لوگ ہوتے ہیں. اور ابھی دوسرے کلاسز ہوں، کوئی پارٹی ہو، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، اس میں سوچ کے ہم کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو بتانا مت، بیٹھانے کی جگہ نہیں ہے، بھر کے سب آ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی جگہوں پہ خوب دل لگا کے پریزنٹ رکھے. انت رجل غنی، کیا تم غنی رجل ہو؟ لا انا رجل فقیر، میں فقیر رجل ہوں. انت مدرس قدیم، کیا تم قدیم مدرس ہو، پرانے؟ لا انا مدرس جدید، میں نیو ٹیچر ہوں. حامد طالب کسلان، کیا حامد لیزی اسٹوڈنٹ ہے؟ لا هو طالب مجتہد،
نہیں، وہ محنتی اسٹوڈنٹ ہے. اقاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ کائرو، مدینہ کبیر، مدینتن کیونکہ سٹی کو مدینہ کہا جاتا ہے، کبیرتن دونوں میں آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں صفہ موصول دیکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اور جو یہ ہوتا ہے، یہ زیادہ تر آپ یہاں کہیں کہ اس کی وجہ سے اگر آ رہا ہے ادھر ادھر، تو پھر وہ انشاءاللہ وہ ابھی فی الحال آپ لوگ صرف صفہ موصوف کو دیکھیں کہ کیسا کیسا یہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. دا فی فراغ، اگر فیمیل کے لیے ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے دعی، یا لگا ہوتا ہے. اگر عورت کو آرڈر دیں گے تو آدمی کو آرڈر دیں گے، کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. اگر کسی عورت سے کہا جائے کہ تم کہو تو ہوتا ہے قلی، یا ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر. تو دع فی فراغ، فراغ مانے فارغ، خالی، فی جملہ خالی جگہ میں رکھیں، پٹ، دع مانے رکھیں. فی جمل، جمل جو ہے وہ جملے کی جمع ہے. آتیہ جو کمنگ، نعتن مناسبہ، نعت بھی اسے ہی کہتے ہیں، صفہ موصوف کو بھی نعت معنوت کہا جاتا ہے. صفہ موصوف ابھی آپ نے نیا ورڈ سنا ہے، اس سے فوراً ہی انہوں نے نعتن دے دیا، یہ جو یہاں پر اوپر لکھا ہوا نعتن. ابھی ریچ ہوتی ہیں تو کتنی بار پوچھ چکی ہوتی میم یہ میم. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خوب خوش رکھے ان کو، اور جلد سے جلد وہ پھر سے پریزنٹ ہوں کلاس میں. وہ کہہ رہے ہیں صفہ لکھیں. ٹھیک ہے. خدیجۃ طالبۃ، کچھ بھی لکھ دیں آپ. اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ محنتی زیادہ تر لکھ رہے ہیں. خوبصورت اسٹوڈنٹ ہے، جملہ تو بن جائے گا لیکن اتنا معنی دار نہیں بنے گا. تو آپ اچھے سے جو بھی آپ بھر پائیں اس میں بھریں. اور اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ سیم طالبۃن لکھا ہے تو آپ کچھ بھی لکھیں، مجتہدن یا جمیلتن یا قدیمتن یا جدیدتن، جو بھی آپ بھرنا چاہیں وہ آپ ڈال سکتی ہیں. خالد، ایڈجیکٹو ہوئے ایک طرح سے. ہاں جی ایڈجیکٹو ہی ہے یہ، ایگزیکٹ. آپ اس پہ انگلش میں لکھیں ایڈجیکٹو. چلیں، خالدن تاجرن، کوئی بھی، اب خالد تاجر ہے، اس کے آگے آپ کو ایک کوئی اس کی کوالٹی بتانی ہے کہ کیسا تاجر ہے. العربیۃ لغہ، عربی جو ہے وہ زبان ہے. اب آپ کو اس کے آگے لکھنا ہے کیسی زبان ہے. العصفور طائر، عصفور جو ہے وہ چڑیا ہے. کوئی بھی آپ ڈالیے، خوبصورت، چھوٹی، بڑی. عصفور اسپیرو ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسا بھی. تفاح مانے ایپل، فاکہہ، تفاح جو ہے وہ فروٹ ہے. اب آپ اس کے آگے لذیذہ، ٹیسٹی، جو بھی. اب تو فاکہۃن ہے تو لذیذتن آئے گا، نہ کہ لذیذن. انا مدرس، میں ٹیچر ہوں، کچھ بھی ڈال دیں. مجتہد، کوئی اپنے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں بہت کسلان ٹیچر ہوں، میں مجتہد ٹیچر ہوں، میں خوبصورت ٹیچر ہوں، میں کوئی بھی ورڈ آپ ڈال سکتی ہیں. کوئی کوالٹی آگے آپ کو لکھنی ہے. محمد طالب، محمد طبیب، محمد ڈاکٹر ہے. الانگلیزیۃ لغہ، انگلش جو ہے انگریزی جو ہے وہ لغہ کیسی ہے وہ آپ لکھ دیں. انت طالب، کیا تم طالب ڈیش ہو، کیسے طالب ہو وہ بتانا ہے اسٹوڈنٹ. قاہرۃ مدینۃ، قاہرہ کیسی مدینہ ہے. کیسی کیسی اگر آپ ڈالتے جائیں گے تو وہ آ جائے گا. دیکھیں اوپر ہم لوگوں نے کیا اوپر ورڈ آیا ہوا تھا نعت، یہاں آیا ہے معنوت. یہ تنوین جو ہے وہ اس کے آخر میں آئی ہوئی ہے، یہ مجرور منصوب مرفوع کے حساب سے تو فتحتان پر ہے. اب آپ کے اوپر صفہ لکھنی تھی، آپ کو ایڈجیکٹو لکھنا تھا. اب جو جس کے اندر وہ کوالٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں موصوف یا پھر معنوت. تو آپ کو یہاں پر وہ ناؤن لکھنی ہے. ٹھیک ہے. العربیۃ، عربی جو ہے وہ سہل ڈیش ہے. انا پرانا قدیم، میں پرانی ڈیش ہوں. عمار غنی، عمار امیر ڈیش ہے تو امیر اسٹوڈنٹ ہے. امیر کچھ بھی آپ کچھ بھی ڈال سکتی ہیں جی کہ ناؤن ڈالنا ہے. ہذا مکسور، مکسور مانے ٹوٹا ہوا. ہذا ڈیش مکسور. فیصل ڈیش کسلان، فیصل جو ہے وہ لیزی ڈیش ہے. اوکے. کسلان جوعان عطشان ملآن. جو بتائے تھے کہ وہ مبنی اس طرح سے الف نون کے ساتھ آنے والے
लास्ट में इसी तरह के रहने वाले हैं। तो ये देखें आप, जौआन माने होता है भूखा, कसलान माने होता है काहिल और लेजी, अतशान माने होता है प्यासा, मलआन माने भरा हुआ। तो ये सारे अलिफ नून पे दिख रहे हैं फिलहाल। उन्होंने नीचे इसके दिखा दिए कि अना जौआन, मैं भूखा हूँ। अंत जौआन, ला अना अतशान, क्या आप भूखे हैं? नहीं, मैं प्यासा हूँ। लिमाज अल मुदर्रिसु गद्बान, गद्बान भी दे दिया नीचे। गदब माने होता है गुस्सा। अलिफ नून के साथ ये लगे हुए नाउन कुछ ऐसे हैं। कसल माने होता है काहिल। कसलान माने वो इस तरह का बना हुआ कि काहिल इंसान या काहिल जो भी हो उसके अंदर की एक आ जाती है। गदब माने होता है अल्लाह का गुस्सा। अल्लाह का गुस्सा नहीं, क्योंकि गदब अल्लाहु इस तरह का आयत है जो हम लोग के पास कुरान में है। इसके माने होता है गुस्सा। वो बताने जा रहे थे तो मीनिंग पहले ही बोल दिया हमने। लिमात अल मुदर्रिस गदबान अल यौम, आज वो गुस्से में क्यों है? अल खूब मलआन, खूब माने कप होता है, खूब जो है वो भरा हुआ है। इसके बारे में अगर और भी वो रहेंगे तो इंशाल्लाह। ये सब इसी की एक्सरसाइज है। बताया आपने अलकूब माने? कोप माने कब होता है। अब हम लोग के उसमें कुरान में भी गुजरा ना। जी, वाशिया में। हम्म, कोप माने कब। ये सब इसी चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं, अल्लती शुरू हो रहा है इसका, लेकिन वो नहीं है। पार्ट बी छोड़ेंगे। पार्ट बी छोड़ देंगे क्योंकि ये इसका है चैप्टर में। सिफा मौसूफ एक नई चीज लीजिए, और ये वाले जो थे ये क्या कहलाते हैं? मौसूला, इसिम मौसूला। तो इसिम मौसूला अभी नहीं करेंगे एग्जाम से पहले। सिफा मौसूफ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चले ओके, तो आप लोग पिछला रिवाइज कीजिए। किसी का मिसवक है उसको कीजिए। अरबी में भी पेज नंबर 64 तक इंशाल्लाह पूरा रखना है। इसके बारे में देखेंगे अगर कोई और ग्रामर की बुक में जो हम लोग नोट्स ले रहे थे उसमें अगर कुछ है तो वहां से भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। अरबी के भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर टाइप बना के देने हैं थोड़े से, और अल्लाह ताला आसान करे कि जल्द से जल्द आप लोगों के प्रैक्टिस रिवीजन क्वेश्चंस बन सके और आप लोगों को मिल सके। चलिए खूब दुआ कीजिए अपने लिए और मेरे लिए भी, और आसान हो अल्लाह ताला इसे जल्द से जल्द। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब आप लोग 30 पारा कुछ ही महीनों में ख़त्म करने की दुआ करी जा रही है, और फास्ट हो चुके हैं। लर्निंग भी फास्ट हो चुकी है आप लोगों की। इसको कई कई बार सुने पढ़ें, अल्लाह ताला आसानी करेंगे। जी रुजदा बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादा आपको भी और सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, कल मेरा ब्लड टेस्ट है तो आप प्लीज सब दुआ कीजिए कि सब आफियत खैर से जाए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन या रब्बी। अल्लाह ताला खैरियत का आपके साथ मामला रखें, और अपनी कुदरत से कादिर हैं अल्लाह ताला के। अगर कुछ है भी तो वो उसको सही करने पर कुदरत रखते हैं। तो खूब दुआ कीजिए। हम लोग भी इंशाल्लाह दुआ कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सभी को सेहत आफियत के साथ रखे। और अगर थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे है भी तो उसको आजमाइश अल्लाह की मर्जी, इससे हमें लेके गुजरना है। तो इंशाल्लाह कोई भी इस इताअत से ऊपर चीज नहीं आती, लेकिन अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ना दे, ना डाले ना। तो अल्लाह करे कि बिल्कुल क्लियर आपका जो कुछ भी है तो सब कुछ सही हो इंशाल्लाह। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।